فلسطینیوں کے خلاف قابض صہیونی ریاست کی جنگ بیک وقت دو محاذوں پر جاری ہے۔ ایک محاذ بندوق سے لے کر توپ، میزائل، بمبار طیاروں اور ٹینکوں کا ہے، اور دوسرا محاذ فلسطینی قوم کے اندر پائی جانے والی کالی بھیڑوں کو تلاش کر کے انہیں قوم کے خلاف استعمال کرنے کا ہے۔ دوسرے الفاظ میں اسے ایجنٹ اور جاسوس بھرتی کرنے کا محاذ بھی کہا جاتا ہے۔ صہیونی ریاست یعنی کہ زائنسٹ اسٹیٹ یہ تسلیم کرتی ہے کہ مادی اور دفاعی بالادری کے ساتھ ساتھ جدید ترین مواصلاتی اور تکنیکی ہتھیاروں کے باوجود وہ اس وقت تک اپنے مشن میں ناکام رہیں گے جب تک اسے ایسے ایجنٹ نہیں مل جاتے جو فلسطین کے اندر بالخصوص فلسطینی عسکری تنظیموں کے اندر کی معلومات انہیں فراہم نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ صہیونی انٹیلیجنس ادارے جاسوسی کو اسرائیل کی تیسری آنکھ قرار دیتے ہیں۔ مرکز اطلاعات فلسطین نے ایک رپورٹ میں زائنسٹ انٹیلیجنس اداروں کی طرف سے فلسطینیوں کی صفوں میں اپنے ایجنٹ بھرتی کرنے کے طریقہ کار پر روشنی ڈالی ہے۔ ایجنٹ یا جاسوس کیا ہے؟ ایسا شخص جو کسی دوسرے کے لیے سراغ رسانی کا کام انجام دے اس کا ایجنٹ یا جاسوس کہلاتا ہے۔ یہ ایجنٹ کسی شخص، تنظیم یا ملک کی حساس معلومات کسی دوسرے ملک یا تنظیم کو فراہم کرتا ہے۔ اس طرح وہ دشمن ملک یا گروپ کو معلومات فراہم کر کے اپنے ملک یا قومی تنظیم کو نقصان پہنچاتا ہے۔ فلسطین میں اسرائیل کے لیے جاسوسی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص فلسطینی مزاحمت کاروں کے بارے میں قابض زائنسٹ دشمن کے خفیہ اداروں اور فوج کو ایسی معلومات فراہم کر دے جس کے نتیجے میں مجموعی طور پر فلسطین کو نقصان پہنچے۔ ایسے ایجنٹوں کی کوئی کمی نہیں جو ہر دور میں فلسطینی مجاہدین کے بارے میں معلومات دشمن کے خفیہ اداروں شاباک اور موساد کو فراہم کرتے رہتے ہیں۔ اسرائیل کے لیے جاسوسی کی دو شکلیں ہیں، براہ راست جاسوسی اور بالواسطہ جاسوسی۔ براہ راست جاسوسی یہ ہے کہ کوئی ایجنٹ اسرائیلی انٹیلیجنس اداروں کے کسی افسر کے ساتھ براہ راست رابطے میں رہے، اسے اہم اور حساس نوعیت کی معلومات فراہم کرے، دشمن کی طرف سے تجویز کردہ مہمات پر عمل کرتے ہوئے فلسطینی مجاہدین کو مالی اور جانی نقصان پہنچائے اور مذموم عمل کے بدلے میں دشمن سے مالی مدد حاصل کرے۔ دوسری طرف بالواسطہ جاسوس یہ ہے کہ کوئی شخص نادانستگی میں دشمن کے چنگل میں آئے۔ ایسے افراد اپنے بارے میں نہیں جانتے کہ انہیں جاسوس کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ ایسے بالواسطہ جاسوس دراصل براہ راست جاسوسوں کے ساتھ مربوط ہوتے ہیں۔ ایسے عناصر براہ راست اسرائیلی فوج یا خفیہ اداروں کے ساتھ رابطے میں نہیں ہوتے، تاہم دشمن کے ایجنٹوں کے ساتھ ان کا رابطہ ہوتا ہے۔ ایسے جاسوس بھی اپنے مذموم مہمات کا معاوضہ وصول کرتے ہیں۔ ایسے مکروہ عناصر کے ذریعے دشمن افواہیں پھیلاتا ہے اور امن و امان کو خراب کرنے کی سازشیں کرتا ہے۔ دشمن کے لیے جاسوسی کرنے والے لوگ درج ذیل خامیوں کے مالک ہوتے ہیں اور یہی خامیاں انہیں جاسوسی پر مجبور کرتی ہیں، جن میں اخلاقی، دینی اور حب الوطنی کے جذبات سے عاری ہونا، تنظیموں کے اندر پائی جانے والی اختلافات اور سیکیورٹی کے حوالے سے آگاہی نہ ہونا، غربت اور بے روزگاری اور ناقص تعلیم و تربیت۔ کسی بھی شخص کو ایجنٹ یا جاسوس بنانے کے لیے اندھا دھند کارروائی نہیں کی جاتی، بلکہ جس شخص کو جاسوس بنانا مطلوب ہوتا ہے، زائنسٹ خفیہ ادارے پہلے اس کے بارے میں تمام ضروری قوائف جمع کرتے ہیں۔ اگر وہ سرکاری ملازم ہے تو اس کے حکومتی عہدے، سرکاری افسران کے ساتھ تعلقات، اسکول اور یونیورسٹی کی تعلیم، پاسپورٹ، شخصی معلومات حاصل کرنے کے بعد اس کی مانیٹرنگ کی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد باقاعدہ انٹیلیجنس حکام کی ملاقات کا اہتمام کرایا جاتا ہے۔ ملاقات سے پہلے اسے معلوم نہیں ہوتا کہ اس کی مانیٹرنگ کی جا رہی ہے۔ جب اسے کسی انٹیلیجنس ادارے کے دفتر میں طلب کیا جاتا ہے، اس وقت تک وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اسے طلب کیا گیا ہے۔ انٹیلیجنس مرکز میں طلب کر کے اس کی آراء، خصوصیات، رد عمل، اس کی خواہشات، مسائل اور دیگر معلومات لی جاتی ہیں۔ اس کے بعد اسے اپنی رضا اور رغبت کے تحت جاسوس بننے کو کہا جاتا ہے۔ اگر وہ نہ مانے تو اسے زور زبردستی کے ذریعے دبانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ نوجوان دشمن کے جال میں کیسے پھنستے ہیں؟ انسانی کمزوریاں اسے دشمن کے ساتھ تعاون کی طرف لے جاتی ہیں۔ صہیونی دشمن کو ویسے بھی فلسطینیوں میں ایجنٹ بھرتی کرنے میں غیر معمولی چالاکی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ فلسطینی نوجوانوں کو جاسوسی کے جال میں پھنسانے کے لیے کئی طرح کے حربے استعمال کیے جاتے ہیں۔ کسی خاص علاقے میں تعینات فوجی افسر اور انٹیلیجنس اہلکاروں کو وہاں پر فلسطینیوں میں ایجنٹ بھرتی کرنے کا ٹاسک دیا جاتا ہے۔ یہ افسران اور اہلکار خیانت کے جذبات پیدا کرنے کے لیے فلسطینیوں کو تعاون، مدد یا دوستی کا لالچ دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ سماجی رابطوں کی ویب سائٹ اور انٹرنیٹ نے جاسوس بھرتی کرنے میں مدد کی ہے۔
اگرچہ انٹرنیٹ نے ٹیکنالوجی اور مواصلات کی دنیا میں ایک نیا انقلاب برپا کیا ہے، مگر اس انقلاب کا منفی پہلو انٹرنیٹ کے ذریعے جاسوس تلاش کرنا اور ان سے رابطے کرنا ہے۔ فیس بک اور ٹویٹر جاسوس بھرتی کرنے کے قابل اعتبار ذرائع سمجھے جاتے ہیں۔ فلسطینی نوجوانوں کو بہکانے کے لیے سوشل میڈیا پر پری چہرہ خواتین کی تصاویر کے پیچھے چھپ کر دشمن کے ایجنٹ وار کرتے ہیں۔ انہیں ہیلوں بہانوں سے اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ نظریاتی، ثقافتی، تعلیمی اور سماجی طور پر کمزور افراد عموماً دشمن کے ہتھے چڑھ کر دشمن کو ایسی معلومات بھی دے بیٹھتے ہیں جن کا صیغہ راز میں رہنا نہایت ضروری ہوتا ہے۔ اسرائیلی انٹیلیجنس ادارے انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہوئے فلسطینی نوجوانوں کو کئی دوسرے پہلوؤں سے ورغلانے کے ساتھ ساتھ جنسی کشش سے بھی ٹریپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عموماً اس طرح کی جاسوسی کے عمل میں ٹین ایج اور غیر شادی شدہ نوجوان شامل ہو جاتے ہیں۔ وہ یہ سب کچھ دانستہ نہیں کرتے بلکہ جنسی خواہشات ان کے عقل پر پردہ ڈال دیتی ہے اور وہ لا علمی کے ہاتھوں مارے جاتے ہیں۔ اسرائیلی خفیہ اداروں کی طرف سے فلسطینیوں کو بلیک میل کرنے کا یہ ایک مکروہ حربہ ہے۔ دشمن اس مکروہ حربے کو آگے بڑھانے کے لیے ایسے مخرب الاخلاق راستے اختیار کرتا ہے جس کے نتیجے میں فلسطینی نوجوان دشمن کے چنگل میں پھنس کر برباد ہو جاتے ہیں۔ فلسطینی نوجوانوں کو ورغلانے اور انہیں جاسوس بنانے کے لیے رقوم کا لالچ بھی دیا جاتا ہے۔ بے روزگار نوجوانوں کے لیے یہ ایک ذریعہ روزگار ہوتا ہے، مگر انہیں جب اس کی حقیقت کا پتہ چلتا ہے تب بہت سا پانی پلوں کے نیچے سے بہہ چکا ہوتا ہے۔ صہیونی انٹیلیجنس ادارے جب کسی فلسطینی نوجوان کو اپنے جال میں پھنسانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد اسے جاسوس کے طور پر کام کے لیے مجبور کیا جاتا ہے۔ اگر وہ انکار کر دے تو اسے سنگین نتائج، قتل یا اغوا کر کے غائب کر دینے کی دھمکیاں دی جاتی ہیں۔ ایسے فلسطینیوں کو کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی جان کی امان چاہتے ہیں تو اسرائیلی فوج کے لیے جاسوسی کریں۔ فلسطینیوں کو جاسوس بھرتی کرنے کے جہاں ہمہ نوع حربے استعمال کیے جاتے ہیں، وہاں فلسطینی نوجوانوں کے دشمن کے جال میں پھنسنے کے بھی کئی مقامات ہیں۔ کسی بھی فلسطینی کو اس کے گھر کے اندر بھی جاسوس بنایا جا سکتا ہے۔ کپڑوں کی دکانوں، مانیٹرنگ کمروں میں لگے انتہائی چھوٹے کیمروں کی مدد سے خواتین کی تصویر لی جاتی ہیں۔ اس کے بعد وہ تصاویر انہیں واپس بھیجی جاتی ہیں اور ساتھ ہی انہیں جاسوسی کے لیے بلیک میل کیا جاتا ہے۔ اسٹوڈیوز، سیلونز، فوٹوگرافی کی دکانوں، اسکولوں، منشیات کی ترویج کے مراکز، فحش تصاویر کے مراکز سے خواتین اور نوجوانوں کو بہکایا جاتا ہے۔ کسی بھی جاسوس کی اہم ذمہ داریاں کیا ہیں؟ کسی فلسطینی شخصیت پر براہ راست قاتلانہ حملہ کرنا یا ایسے کسی حملے میں حصہ لینا، فلسطینی مزاحمت کاروں کو گرفتار کرانے میں مدد دینا، فلسطینی تنظیموں اور فلسطینی اتھارٹی کے اندر کی معلومات حاصل کرنا، فلسطینی عسکری تنظیموں کے درمیان افراتفری اور اختلافات کو ہوا دینا، فلسطینیوں سے جائیدادیں اور اراضی خرید کر خفیہ طور پر اسرائیل کو دینا، نوجوانوں میں اخلاقی بے راہ روی اور منشیات کو ترویج دینا، دوسرے ایجنٹ بھرتی کرنا، افواہیں پھیلانا اور فلسطینیوں کے مانوی جذبات کو ٹھیس پہنچانا اور فلسطینیوں میں شکست خوردگی کی فضا پیدا کرنا۔ فلسطینی شہریوں میں جاسوسی کی روک تھام کے لیے عوامی سطح پر آگاہی کی مہمات چلائی جائیں۔ جاسوسی کے ہتھ کنڈے روکنے کے طریقہ کار۔ سب سے پہلے تو فلسطینی شہریوں میں جاسوسی کی روک تھام کے لیے عوامی سطح پر آگاہی کی مہمات چلائی جائیں۔ دشمن کے جاسوسوں سے خبردار کیا جائے۔ مشکوک افراد کے بارے میں پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو فوری اطلاع دی جائے اور ایجنٹوں سے بہر صورت دور رہنے کی کوشش کی جائے۔ عوام میں یہ شعور اجاگر کیا جائے کہ وہ سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہوئے محتاط رہیں۔ کہیں وہ سوشل میڈیا کی دوستیوں کی آڑ میں دشمن کے ایجنٹ تو نہیں بن رہے۔ اگر کسی شہری کو دشمن کے لیے جاسوسی کرنے کا علم ہو تو وہ جاسوس کے بارے میں درست اور بر وقت معلومات فراہم کرے۔ جب معاشرے میں کوئی افواہ پھیلے تو سمجھ لیں کہ یہ دشمن کے ایجنٹوں کی کارستانی ہے، لہٰذا افواہوں پر یقین نہ کیا جائے۔ ایسے مقامات اور مراکز جہاں سے فلسطینی بچے دشمن کے چنگل میں پھنسنے کے امکانات ہوں، ان سے باخبر رہنے کے ساتھ ساتھ ان سے دور رہا جائے۔ فلسطین میں سرکاری سطح پر جاسوسی کی روک تھام کے لیے اسرائیلی ریاست کی سازشوں کو عالمی سطح پر بے نقاب کیا جائے۔ انسانی حقوق کی تنظیموں کے ساتھ مل کر عالمی سطح پر آواز بلند کی جائے کہ اسرائیل فلسطینی قوم میں جاسوس بھرتی کر کے اپنے مذموم مقاصد حاصل کرنے کی سازش کر رہا ہے۔ فلسطینی قانون نافذ کرنے والے ادارے ایجنٹوں سے چوکنا رہیں۔ کسی بھی مشتبہ جاسوس کو فوری گرفتار کر کے اس کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے۔
جاسوسی کا الزام ثابت ہونے پر ملزم کو عدالت میں پیش کیا جائے اور کم سے کم وقت میں ایجنٹ کو اس کے جرم کی حیثیت کے مطابق سزا دے کر عبرت کا نشان بنایا جائے۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے، اور اگر ابھی تک آپ اس چینل کے سبسکرائبر نہیں ہیں تو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز فوراً ملتی رہیں۔